اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ کافرون کا ترجمہ، تفسیر، شان نزول بیان کریں گے۔ سورہ کافرون کا شان نزول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل مکہ میں تبلیغ کیا کرتے تھے، جیسے کہ جو وحی نازل ہوا کرتی تھی تو وہ دین کی دعوت دیا کرتے تھے اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کو۔ تو قریش کے لوگ اہل مکہ جو کفار مکہ بھی جو تھے وہ روکنے کی کئی تدبیریں کرتے تھے، رکاوٹیں کرتے تھے اور عمل بھی کرتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احکامات کو جاری و ساری رکھے ہوئے تھے۔ تو ایک مرتبہ اہل مکہ قریش کے جو قبیلے کے بڑے بڑے جو سردار تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چلے ہم ایسا کرتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں۔ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کو عبادت کرو اور 1 سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے، یا آپ ہماری یہ بات رکھ لیں یا آپ یہ بات رکھ لیں کہ آپ جتنی آپ کو دولت چاہیے، مال چاہیے، ہم آپ کو جتنا بولیں گے ہم آپ کو دیں گے، یا اہل مکہ کے آپ کی جس عورت سے چاہیں، جس مالدار عورت ہو، حسین عورت ہو، جو بھی عورت ہو، جس عورت سے چاہیں گے نکاح کرنا، ہم آپ کو نکاح کر لیں گے۔ تو آپ ہمارے یا تو بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، یعنی کہ کئی قسم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صلاح کے طور پہ معاہدات رکھے، شرائط رکھی کہ آپ یا تو آپ ایسا کر لیں کہ ہمارے کچھ بتوں پر ہاتھ رکھ دیں تو ہم تصدیق کر لیں گے کہ آپ پیغمبر ہیں۔ تو اس قسم کی کئی باتیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بولی کہ آپ ایسا کر لیں۔ تو اسی وقت سورہ کافرون کا نزول ہوا، جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کے نازل ہوئے، جس میں رب ذوالجلال نے کھلے واضح الفاظ میں فرمایا قل یا حی الکافرون، کہ اے نبی کہہ دیجئے ان منکروں سے جو کہ کبھی ایمان لانے کے نہیں، ان کافروں سے جن پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، جن پہ تصدیق کر دیا ہے یہ کبھی ایمان لانے کے نہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا لَأَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اور آپ بول دیجئے نہیں میں عبادت کرتا تمہارے جس کی تم کہ نہیں پوچھتا میں جس کو تم پوچھتے ہو، یعنی کہ میں نہیں عبادت کرتا تمہارے بتوں کی، جیسے کہ تم نے میرے سامنے بات رکھی کہ آپ ہمارے عبادتوں کی 1 سال کر لیں، بتوں کی عبادت ہم آپ کے بتوں کی 1 سال کر لیں گے۔ تو میں اس قسم کے کسی معاہدے کو نہیں مانتا، نہ میں صلاح کرنے کو تیار ہوں اس قسم کی۔ کیوں کہ میں تمہارے معبودوں کی ہرگز عبادت نہیں کر سکتا، نہ حال میں کر سکتا ہوں نہ ماضی میں کر سکتا ہوں، یعنی کہ یہ آیات حال اور ماضی دونوں کے حال پر واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَلَأَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أُعْبَدُ، اور نہ تم پوجو گے جس کو میں پوچھتا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح کر دیا کہ آپ جس بات کے لیے کہہ رہے ہیں نا کہ 1 سال کے بعد ہم آپ کی معبود جس کی آپ عبادت کرتے ہیں ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، تو تم ہرگز نہیں پوچھ سکتے، نہیں کر سکتے اس کی عبادت جس کی میں کرتا ہوں، کیونکہ تمہارا طرز طریقہ عبادت کا اور میرا طرز طریقہ علیحدہ ہے۔ میں وہ کرتا ہوں جو مجھے رب ذوالجلال کی طرف سے نازل ہوتا ہے، میں اسی کے احکامات کی پابندی کرتا ہوں۔ تم وہ کرتے ہو جو تمہاری نفس کو اچھا لگتا ہے، جو تمہارے دل کو اچھا لگتا ہے تم وہ کرتے ہو، تو تم میرے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتے، نہ حال میں کر سکتے ہو نہ تم ماضی میں کر سکتے ہو۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، نہ مجھ کو پوجنا ہے اس کو جس کو تم پوجتے ہو، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ میرے رب نے مجھے بتا دیا ہے کہ میں کبھی بھی نہیں پوچھ سکتا جس کو تم پوچھتے ہو، کیوں کہ میں رب ذوالجلال کا منتخب کردہ بندہ ہوں جسے میرے رب نے منتخب کیا ہے، اور میں اللہ کا احکام آگے تک پہنچاتا ہوں، تم تک پہنچاتا ہوں صاف کھلی نشانیوں کے ساتھ۔ تو میں کبھی نہیں پوچھ سکتا، عبادت کر سکتا یا تمہاری کسی بھی قسم کی اصطلاح کو قبول کر سکتا، جیسے تم نے میرے سامنے شرائط رکھی ہیں
کہ ہم دولت دیتے ہیں، عورت دیتے ہیں، شہرت دیتے ہیں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے اپنے دین کے سامنے. تو کھلا واضح طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے ذریعے انکار کر دیا کہ میں نہ حال میں پوچھ سکتا ہوں نہ ماضی میں پوچھ سکتا ہوں. وَأَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عُبِدَ، اور نہ تم کو پوجنا ہے اس کو جس کو میں پوچھتا ہوں. یعنی کہ واضح طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام سرداروں کو کہہ دیا کہ تم کتنے ہی دعوے دار بن جاؤ کہ ہم یقین لے آئیں گے، عبادت کر لیں گے، لیکن تم کبھی بھی اس پہ نہیں آ سکتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. کیوں؟ کہ تمہارے دلوں پر رب ذوالجلال نے مہر کر دی ہے. تمہیں کبھی وہ بات سمجھ نہیں آئے گی جو رب ذوالجلال فرما رہے ہیں. تو تم عبادت کر ہی نہیں سکتے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو پھر اس کے لیے لکم دینکم ولی دین، یعنی تم کو تمہاری راہ، مجھ کو میری راہ. یعنی کہ تم کو تمہارا دین مبارک، تم جس راہ پر چل رہے ہو، جس مذہب کو لے کے چل رہے ہو، جس سوچ کو لے کے چل رہے ہو، مجھ کو میری راہ مبارک. یعنی کہ میں جس دین کی تبلیغ کر رہا ہوں اور اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، جو مجھ پہ یقین کرتے ہیں وہ بغیر کسی شرائط کے، بغیر کسی تقاضے کے متاثر ہوں گے اور ایمان لائیں گے. تم جیسے لوگ کبھی ایمان نہیں لا سکتے. تمہیں اللہ تعالیٰ نے کفار کہہ دیا ہے اور تمہارے پہ تصدیق کر دی ہے، تو لہٰذا تم کبھی اس راہ پہ نہیں آ سکتے. تم کو تمہارا ذمہ، تمہارا جو بھی تم کرتے ہو، اچھا برا، اس کا اجر ثواب جو ہے وہ تم خود بھگتو گے. میں جو کرتا ہوں، میرے ساتھ جتنے لوگ اس پر راہ پر ہیں وہ ہم بھگتیں گے. تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر اہل مکہ کو بتا دیا کہ میں کبھی نہیں آ سکتا تمہارے دین میں، نہ تم آ سکتے ہو. تو یہ تھا سورہ کافرون کا خلاصہ جسے ہم نے بیان فرمایا، اور اس نے صاف بتا دیا کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہو، فضل ہو، انعام ہو، وہ کبھی اپنی راہ نہیں بدل سکتا، اور جس پر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی وہ کبھی ہدایت پہ نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. والسلام.